السلام علیکم، میں پرویز صدیقی آپ کا بھائی، آپ کا دوست۔ آج ولاگ جو بنانے کا مقصد ہے میرا، وہ میں پہلے بھی بنا سکتا تھا۔ میں نے اس عید الاضحیٰ پہ دیکھا ہے کہ عطائی کسائی جو پلمبر ہوتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں، دیگر مزدور ہوتے ہیں، یا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بالکل بھی گوشت کاٹنے کا یا جانور کاٹنے کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کمیٹی ڈالتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، حق حلال کے پیسوں سے جانور لے کر آتے ہیں 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا، تو اس وقت آپ کیوں نہیں سوچتے کہ 10-15 ہزار بچانے کے لیے عطائی کسائی جو ان ایکسپیرینس ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ہولڈر نہیں ہوتے، وہ ان کو بالکل بھی کام نہیں آتا، سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں وہ کام، اور پھر وہ جو ہے جانور کا جو بیڑا غرق کرتے ہیں۔ آپ اتنے پیار سے 1 مہینے پہلے 15 دن پہلے جانور لے کے آتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے چارہ بنا کے کھلاتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو آپ کی ذات سے، تو پھر وہ بقرعید کے دن آپ کی ذات سے تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ کیوں آپ 10,000 روپے بچانے کے لیے ان ایکسپیرینس کسائیوں کو حوالے کر دیتے ہیں، ان جانوروں کو جو ان کو دکھ بھی دیتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں، چمڑے بھی برباد کرتے ہیں، گوشت بھی خراب کرتے ہیں، ہڈیوں کا چورا بنا دیتے ہیں، تو پورا گوشت برباد ہو جاتا ہے، اور جس کے گھر آپ بیچتے ہیں پھر وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے یہ گوشت ہے یا چھیچڑا ہے۔ اس پہ بہت ساری باتیں میں کر سکتا ہوں، لیکن بات مدعا یہ ہے کہ جب آپ 2.5-3 لاکھ کا جانور لے رہے ہیں تو خدا کے واسطے 25,000 کو مت دیکھیں، ایکسپیرینس ہولڈر کسائی سے آپ اپنے جانوروں کو کٹوائیں، تاکہ یہ جو عطائی کسائی ہیں جو آپ کے جانوروں کا بیڑا غرق کرتے ہیں، جو تکلیف دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں جانوروں کو، ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ 3 لاکھ روپے تو آپ دے رہے ہیں اور جانور کو پیار بھی کر رہے ہیں، اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے ساری رات جاگ بھی رہے ہیں، چارہ بھی دے رہے ہیں، اسے نہلا بھی رہے ہیں، اسے تکلیف بھی نہیں دے رہے، تو بقرعید والے دن ان ایکسپیرینس کسائی سے تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ نہ وہ نہر صحیح کر پاتا ہے، نہ چمڑا صحیح اتار پاتا ہے، چمڑے میں اتنے سوراخ کر دیتا ہے کہ جو آپ کا چمڑا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ پہلے چمڑا اس کی جو مارکیٹ ویلیو کم ہو گئی ہے، جو 2-3 کٹ لگ جاتے ہیں تو پھر وہ 1 پیسے کا بھی نہیں رہتا، اور جو آپ کسی مدرسے یا ٹرسٹ کو یا کسی کو دیتے ہیں وہ ان کو اس کی چیریٹی صحیح نہیں ملتی، یعنی کہ پیسہ صحیح نہیں ملتا، اور پھر خواہ بخواہ سب کچھ ضائع ہوتا ہے، گوشت بھی صحیح نہیں بنتا۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جب آپ 5, 6, 7, 8, 10 لاکھ کا جانور لے رہے ہیں تو ایک 25-30 ہزار روپے کے لیے سوچا نہ کریں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کا جانور بھی اچھے طریقے سے کٹ جائے گا، اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور آپ کی جو قربانی وہ اچھی ہو جائے گی، اور ثواب بھی زیادہ ملے گا، بنسبت اس کے کہ جو عجیب سی چھریاں لے کے آ جاتے ہیں اور گردن آدھی کٹی بھی آدھی نہیں ہے، اور اس وقت جانور کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے، وہ جانور سمجھتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے۔ تو پلیز خدا کے واسطے یہ عطائی کسائیوں سے، جو برساتی کسائی ہوتے ہیں جو سال میں ایک دفعہ نکلتے ہیں، ان سے جان چھڑائیں، پروفیشنل کسائی سے اپنے جانوروں کو نہر کرائیں اور اس کے گوشت کو اچھے طریقے سے بانٹیں، تاکہ اس کا جو سارا ثواب اچھے طریقے سے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی قربانیوں کو اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور یہ جو سلسلہ ہے سنت ابراہیمی کا، وہ اچھے طریقے سے ایک زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے، جو تا قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ میں یہ ویلاگ ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو صرف 10-15 ہزار روپے بچانے کے لیے اپنے جانور کا ستیہ ناش کر لیتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ میں نے پروفیشنل کسائی سے اپنے 2 جانور ذبح کروائے، اس میں سے ایک کی ویلاگ بنا کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس ویلاگ کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور آگے کمنٹس کریں کہ ہم اور کتنی اچھی ویڈیو بنا سکتے ہیں، اور آپ کے شیئر کرنے سے ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے گی جو 10-15 ہزار روپے بچا تو لیتے ہیں لیکن اپنے جانوروں کا ستیہ ناش کر لیتے ہیں اور اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو پروفیشنل کسائی ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانور کو گرا بھی سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اور جانور کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا، اور جانور کو بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جو پروفیشنل کسائی دے کے کس طریقے سے۔ یہ بچیاں ذرا سی گرم ہو گئی تھی، راکٹ ہو گئی تھی، اور ایسی چھوٹی بچیاں ہیں جو ہوتی ہیں خاص طور پہ بچیاں جس میں نکیل نہیں ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ہڑا اڑی کرتی ہے، اور اس سے کافی لوگوں کو زخمی ہونے کے خدشات ہوتے ہیں۔ تو بڑے احتیاط سے دیکھیں، یہ رسی باندھ رہے ہیں، اس کے بعد
اس پہ جو ہے یہ ہوتا ہے پروفیشنل کسائی جو صحیح معنوں میں یہ سلہ پھیر دیا اللہ اکبر کر کے آپ اللہ کے نام پہ اور رسول کے نام پہ اور اپنے فیملی کے نام پہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ساری دعائیں مانگ کے اس کے بعد سلہ پھیر کے تکبیر پڑھیں ضرور، اللہ اکبر کا ضرور ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اب یہ جو ہے اس کو یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، اب یہ چمڑے اتارنے کا جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کھال کتنی مہارت اور کتنی صفائی سے یہ جو اتار رہے ہیں، اس سے 2-3 فائدے ہیں. ایک تو جو پروفیشنل کسائی ہوتے ہیں ان کے کھال میں گوشت نہیں آتا، دوسرا یہ کٹ نہیں لگاتے. جس ادارے کو، جس مدرسے کو، جس مسجد کو آپ دے رہے ہیں تو صحیح معنوں میں چیریٹی دیں تو پھر وہ ہے کہ کھال جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے تاکہ صحیح قیمت میں بک جائے. یہ دیکھیں کتنی مہارت سے، یہ دیکھیں چمڑا اتارا، پائے پہلے الگ کر لیے تھے ہم نے اور یہ پائے تیار ہو جائیں گے. تھوڑی دیر بعد اس کو ابال دیں پانی میں تاکہ جو کسائی ادھر آتے ہیں وہ آرام سے پائے بنا لیں. اب یہ پورا کھال اتر چکا، کہیں کوئی ٹک نہیں لگا ہے اور اس کی وجہ سے یہ چمڑا جو ہے وہ مناسب اور اچھے ریٹ میں بک جائے گا اور صحیح چیریٹی ہو جائے گی. یعنی کہ جس کو آپ دینا چاہتے ہیں، جو مستحقین ہو، جیسے مدرسہ ہے، مسجد ہے، کوئی تنظیم ہے جو اچھے کام کرتی ہے، فلاحی کام کرتی ہے، اس کو یہ چمڑا آپ دے سکتے ہیں. اور اب یہ تیار ہو چکا ہے، تقریباً اس کے 4 پیس ہوں گے یہاں. پھر اس کو کیونکہ پروفیشنل کسائی ہیں اور یہ میرے گھر کے پاس ہے، اس وجہ سے ان کی دکان بھی میرے گھر کے نیچے ہی ہے. یہ دکان پہ لے آئے گوشت اور اس کی کٹائی شروع ہو گئی ہے. یہ ایک صاحب جو ابھی آپ نے دیکھا وہ پسندیں بنا رہے تھے، اپنے پسند کی کوئی بھی چیز بنوا سکتے ہیں یہاں. اور طریقے سے جو پٹ کا گوشت ہو گیا، ران کا ہو گیا، سینے کا ہو گیا، یا سفیدہ ہو گیا، یا چانپیں ہو گئیں، جو بھی بنانا چاہیں اس طریقے سے. یہ دیکھیں 3-4 کاریگر جو ہے یہ گوشت کو الگ کر کے دیا انہوں نے اور انہوں نے وہاں اس کی بوٹی بنانی صاف ستھری شروع کر دی ہے. یہ پروفیشنل کسائی. عطائی کسائی جو ہیں وہ اکثر گائے، بیل جو آپ لاتے ہیں جو 5 لاکھ 6 لاکھ یا 10 لاکھ کا، اور کسائی میں جب آپ کنجوسی کرتے ہیں، عطائی کسائی کو پکڑ لیتے جس کو کام نہیں آتا، کوئی پلمبر ہوتا ہے، کوئی رکشہ چلانے والا ہوتا ہے، کوئی مزدور ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، تو وہ گوشت کو خراب کر دیتا ہے. یہ دیکھیں کتنے لذیذ بہترین قسم کے بوٹے الگ ہو گئے ہیں جو آپ کے پسند کے ہیں اور بوٹیاں صاف ستھری. یہ ہے پروفیشنل کسائی کا کام اور زبردست طریقے سے دیکھیں یا پیک ہو. بہت شکریہ. اگلے ویلاگ میں ملیں گے ایک دفعہ نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے پرویز صدیقی کو. اللہ حافظ. اللہ حامی و ناصر. اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی جن کو ان کو بہت ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے خیال رکھنے کی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.